پاکستانی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے گزشتہ دنوں ڈھاکہ کا دورہ کیا. 2 دن کا دورہ تھا. مصروفیات بے پناہ تھیں. دونوں ممالک کے درمیان 6 معاہدوں پہ دستخط ہوئے. انہوں نے جو سینئر سیاسی رہنما ہیں خالد ضیاء سے ملاقات کی, جماعت اسلامی سے ملاقات کی, جن طلباء نے پچھلے سال کے انقلاب کی قیادت کی تھی ان کی قیادت سے ملاقات کی. جو ہوئے ہیں موٹے موٹے معاہدے, اس میں پہلے خبر یہی آ گئی تھی کہ جو سرکاری پاسپورٹ ہیں پاکستانیوں کے پاس وہ انہیں اب ویزے کی ضرورت نہیں ہے ڈھاکہ جانے کے لیے, جبکہ جو عام شہری ہیں ان کو 24 گھنٹے میں ویزا مل سکتا ہے. براہ راست پروازیں بہرحال ابھی نہیں شروع ہوئی ہیں. بنگلہ دیش کا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اعلیٰ سطحی فوجی وفد کچھ عرصے پہلے پاکستان کا دورہ کر چکا ہے. اس کو ہم نے کم آبزرو کیا, دہلی والوں نے زیادہ آبزرو کیا تھا اس وقت کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ایک اور سمجھوتے پہ دستخط کیے جس کے مطابق 500 بنگلہ دیشی طلباء کو ہر سال اسکالرشپس دیے جائیں گے تاکہ وہ پاکستان میں پڑھیں. اس کے علاوہ 100 بنگلہ دیشی سول سرونٹس کو پاکستان بلا کے ٹریننگ دی جائے گی. کس چیز؟ بیوروکریسی کیسے چلائی جاتی ہے. اچھا, یہ تو ہو گئے دوستی ہو رہی ہے دشمنی. پہلے سن لو. ٹیپ کا بند جو ہے وہ یہ ہے کہ عبوری حکومت کے جو مشیر خارجہ ہیں توحید حسین, ان سمیت جتنے بھی سیاسی رہنما تھے انہوں نے 1971 کے واقعات پہ معافی مانگنے اور آزادی کے وقت وسائل اور جو واجب الادا رقم بنتی تھی اس کی واپسی کا مطالبہ دہرایا. بلکہ سیکریٹری خارجہ قسیم احمد کا کہنا ہے کہ $4.3 بلین واجب الادا ہیں جو پاکستان کو دینے ہیں معافی کے ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ اس میں 1970 کی جو سمندری طوفان آیا تھا جس میں 1 لاکھ کے قریب لوگ مر گئے تھے, اس کے سلسلے میں جو غیر ملکی امداد آئی تھی اس کی شاید رقم بھی شامل ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ظاہر سوالات پوچھے گئے کہ بھائی صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں, تو کچھ یہ کہا. Your question about unresolved issues, you see, my dear brother, in 1974, first time that issue was resolved in writing. The document is historic and is available for both countries. And after that, General Musharraf came here in a very open and candid manner. He actually addressed that issue. And I think between a family, between brothers, once this is done, even Islam tells us to clean your heart. So I think let's move forward. We have to work together. We have a bright future in this. So you see, this has been done actually. And the issue was resolved twice, 1974 and then early 2000 when General Musharraf visited, and he told the entire nation on behalf of the entire nation of Pakistan to the entire on behalf of Pakistan to entire nation of Bangladesh. ہاں, تو پاکستان کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے موقف کہ ہم نے 2 دفعہ معافی مانگ لی ہے. چونکہ کچھ ناظرین کو بیک گراؤنڈ کا شاید علم نہ ہو کہ کب معافی مانگی گئی اور کن الفاظ میں مانگی گئی, تو اپریل 1974 کا جو ہے ریفرنس دے رہے تھے اسحاق ڈار صاحب, جب ایک ٹرائی لیٹرل وزرائے خارجہ نے ایک معاہدے پہ دستخط کیے تھے, پاکستان, بھارت اور بنگلہ دیش کے وزرائے خارجہ. اس سہ فریقی معاہدے میں لکھا ہے پاکستان کی طرف سے کہ اگر مشرقی پاکستان میں جنگی جرائم کا ارتکاب ہوا ہے تو پاکستانی حکومت اس کی مذمت کے ساتھ ساتھ اظہار افسوس بھی کرتی ہے. وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بنگلہ دیشی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ غلطیوں کو معاف کر کے ماضی کو بھول کے آگے بڑھیں. جو سابق ہائی کمشنر رہے ہیں اشرف قریشی صاحب پاکستان کے ڈھاکہ میں, ان کا یہ کہنا ہے کہ 1974 کے معاہدے میں بنگلہ دیشی وزیر خارجہ ڈاکٹر کمال حسین نے لکھا کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم یعنی شیخ مجیب الرحمان نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ ہم درگزر جانتے ہیں اور 195 جنگی قیدیوں کو عام معافی دے کے واپس بھیج رہے ہیں. بیسیکلی یہ سہ فریقی کانفرنس اسی لیے ہوئی تھی کہ بنگلہ دیش نے 195 جو فوجی افسر تھے ان پہ جنگی جرائم میں مقدمہ چلانے کا اعلان کیا تھا. اسحاق ڈار نے یہ بھی ریفرنس دیا کہ 2002 میں جنرل پرویز مشرف ڈھاکہ گئے تھے اور انہوں نے بھی افسوس ظاہر کیا, لیکن افسوس ریگریٹس بنگلہ دیشی جو ہیں اس سے مطمئن نہیں ہیں. جو مشیر خارجہ ہیں توحید حسین, انہوں نے پریس کانفرنس میں ہی کہا کہ میں اس بارے میں جو معزز مہمان ہیں اسحاق ڈار صاحب
ان سے اتفاق نہیں کرتا. اور سیکریٹری خارجہ جسیم الدین نے بھی کھل کے کہا کہ جی اتنی رقم بنتی ہے وہ دینی پڑے گی. تو اب یہ صورتحال ہے. اور باقی باقر سجاد صاحب جو ہیں, آپ اور زرار کھوڑو صاحب مزید بات کو آگے بڑھانا چاہیں تو. جی بالکل, ہمارے ساتھ ڈان کے نمائندے باقر سجاد صاحب بھی ہیں, بہت کڑی نظر رکھتی ہیں فارن آفس اور فارن ریلیشنز پہ. باقر صاحب, اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بنگلہ دیش نے بارہا ایک معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے, لیکن یہاں اس وقت جو اگر ہم اوور آل سینیریو کو دیکھیں تو بھارت سے تھوڑی سی دوری پیدا ہوئی ہے اور چنانچہ پاکستان کے ساتھ تھوڑی قریبی پیدا ہوئی ہے. این بی سی کے کافی فرنٹس پر ایک ڈپلومیٹک بریک تھرو بھی آ رہا ہے. تو میں آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ ایک نان نیگوشیبل جینیوئن ڈیمانڈ لگ رہی ہے آپ کو بنگلہ دیش سے, یا پھر یہ تھوڑا سا ڈومیسٹک گیلری کی طرف بھی کھیل رہے ہیں, کیونکہ اس وقت جو عوامی لیگ ہے ان کا بھی ایک پروپیگنڈا کیمپین چل رہا ہے, فروری میں شاید الیکشنز بھی ہونے ہیں. تو کس حد تک یہ فورن پالیسی پلانک ہے بنگلہ دیش کے لیے, اور کس حد تک ایک ڈومیسٹک امپیریٹو ہے, اگر ہم یہ سے کہنا چاہیں؟ گو میرا خیال زیادہ یہ ڈومیسٹک کمپلشن کا مسئلہ ہے, ورنہ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو ابھی جس طرح ہمارے کولیگ نے پورا بیک گراؤنڈ اس کا بیان کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بالکل کیٹیگوریکل الفاظ میں کہا کہ جی ہم عوام سے معافی بھی چاہتے ہیں اور بلا کے ہم آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح مشرف نے کہا کہ جو زیادتیاں ہوئی, ایکسیسز کا لفظ استعمال ہوا تھا, کہ وہ ہوئی ہیں, ان پہ ہم ریگریٹس کا اظہار کرتے ہیں. اور دونوں وقت پہ وہاں تب کی حکومت نے پہلی دفعہ جب ہوا تھا تو شیخ مجیب الرحمان نے جیسے بھی انہوں نے ان کا ایک کوٹ پڑھا کہ جی ہم معاف کرنا جانتے ہیں اور پھر ہم بلا دیتے ہیں, اور بلکہ اس وقت اس چیز کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا. 1973 میں اس سے قبل جو ٹرائی پارٹائٹ ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا, اس سے قبل وہاں پر ٹریبونلز بنے تھے وار کرائمز کے, جو ایکیوز تھے ان کے ٹرائلز کے لیے. تو شیخ مجیب الرحمان نے 1974 کے اس ٹرائی پارٹائٹ معاہدے کے بعد ان کو ختم کر دیا تھا اور یہ ٹرائلز رک گئے تھے. یہ بعد میں جا کے 2009 میں حسینہ واجد جب حکومت میں آئیں تو انہوں نے یہ گڑے جو مردہ اکھاڑنے کی شروع کر دیے, اور یہ دوبارہ انہوں نے ٹرائلز شروع کیے تھے. تب انہوں نے پھر اپنے لا میں اس کے لیے کام کے لیے ایک امینڈمنٹ بھی کی تھی. تو یہ مسئلہ ایک میں آپ کو یہ پروو کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہاں کا ایک ڈومیسٹک ایشو ہے. دوسرا آپ کی کمپلشن کہ آپ نے جیسے کہا بالکل یہ وہاں کا ایک ڈومیسٹک پالیٹکس کا ایک بڑا ایشو ہے. 71 میں بنگلہ دیش کی پالیٹکس پھنسی ہوئی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. مسئلہ یہ درپیش ہے کہ 1971 کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کا جو فل پوٹینشل ہے, تعلقات اچھے تو ہو گئے, فل پوٹینشل جو ہے اس کی راہ میں کتنی بڑی رکاوٹ ہیں, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں باقر سجاد صاحب سے. باقر دیکھیں, 2 دفعہ بقول پاکستان کے اس نے افسوس کا اظہار بھی کر دیا, تقریباً معافی بھی مانگ لی, لیکن بنگلہ دیشی کوئی مطمئن نہیں ہے. بھلے کوئی بھی حکومت ہے, وہ جب بھی آپ جائیں گے ڈھاکہ وہ آپ سے مطالبہ کریں گے بھائی صاحب معافی. مجھے ایسا لگ رہا ہے, ذرا کریکٹ کیجئے گا, کہ جب 2 دفعہ معافی مانگ لی, تیسری دفعہ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, معافی سے آدمی انسان چھوٹا نہیں ہوتا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے باضابطہ کہا کہ جی ہم معافی مانگتے ہیں 71 کے واقعات پہ, تو پھر جو مطالبہ ہے کہ جی پھر وہ جو اثاثے جو ہیں 71 میں جو ریزالو نہیں ہو سکا تھا مسئلہ اثاثوں کا اور امداد کا, جو واجبات ہیں تقریباً $4.32 بلین گن کے بیٹھے ہوئے بنگلہ دیشی کہ یہ بنتے ہیں جو پاکستان کو دینے ہیں. تو اگر ہم باضابطہ طور پہ اعلان کرتے ہیں اسٹیٹ لیول پہ, تو پھر یہ $4.5 بلین تقریباً یہ بھی دینے پڑیں گے. تو شاید یہ ایک بنیادی رکاوٹ ہے, اور اگر یہ رکاوٹ ہٹ جائے تو میرا خیال ہے تیسری بار بھی معافی مانگی جا سکتی ہے. نہیں اپنا اسد اللہ صاحب, یہ مسئلہ بار بار معافی مانگنے کا نہیں ہے. جب معافی آپ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ لیول پہ, تو ذوالفقار علی بھٹو نے جب معافی مانگ لی, مشرف نے معافی مانگ لی, آپ کی اس وقت کی حکومتوں نے مان لیا, آپ کے شیخ مجیب الرحمان نے اپنے جو ٹرائلز ختم کر دیے, پھر 2009 تک یہ معاملہ تقریباً رکا رہا.
اب یہ روز معافی کا معاملہ بھی اگر آپ کہتے ہیں تو اس وقت بھی اگر آپ ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ دوبارہ پلے کریں کہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو مطلب ایشو ریزالو ہو چکا. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہمارا نہیں ہے, پاکستان کا نہیں ہے ضرور, اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ تو پھر وہی ہوگا. اصل مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی سینسٹیو. اصل مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے. پاکستان کا تو میں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے, 2 دفعہ معافی مانگ چکے, آپ نے بھی مزید روشنی ڈال دی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بنگلہ دیشی ہیں وہ مطمئن نہیں ہو پا رہی, تو کیا وے آؤٹ ہے کہ اس مسئلے کو حل کر کے آگے بڑھا جائے؟ کچھ ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں وسعت اللہ, ابھی دیکھیں نا, اس میں ہمیں تھوڑی بہت ہمیں یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ادھر سے اس وقت فلیکسیبلٹی آئی ہے. زیادہ اس کی مسئلے کی ایجیٹیٹر وہ عوامی پارٹی تھی, وہ انہوں نے 2009 میں اس کو پھر سے شروع کیا, اور انہوں نے ریلیشن شپ کو بالکل ٹائی کر دیا تھا کہ آپ ایک سٹیپ نہیں بڑھیں گے. اب کی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اگرچہ دوبارہ سے ان ایشوز کو ریز کیا گیا ہے, اور یہ اس ایڈمنسٹریشن کی کمپلشن تھی کیونکہ یہ ایک انٹرم ایڈمنسٹریشن ہے, یہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی, اور بڑی پولیٹیکلی سینسیٹیو موقع پہ اس وقت بنگلہ دیش ہے, الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. اگر وہ کوئی پاکستان کے آگے کسی چیز پہ کنسیڈ کرتے ہیں تو وہ الٹا ان کے گلے پڑے گی, تو وہ نہیں کر سکتے تھے, تو لہٰذا انہوں نے وہ کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کا اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا اس پورے دورے کا, وہ یہ تھا کہ ہم جا کے وہاں پر نارملائز کریں, اور جو نارملائزیشن کا پروسیس ہے اس کو ڈی لنک کریں اس جو ایک کنڈیشن ہے. وہ آپ ان کی سٹیٹمنٹس میں بھی اس دفعہ دیکھیں گے کہ جی یہ آپ نے, جیسے ان کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے کہا یہ مسئلے اوور نائٹ حل نہیں ہوتے ہیں, ان پہ بات چیت جاری رہنی چاہیے. یہ وہ آپ اپنی پوزیشن ڈپلومیسی میں بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو اس میں آتا رہے. لیکن آپ دیکھیں ٹریڈ کے اوپر ایک ورکنگ گروپ بن گیا, اور ٹریڈ میں پروگرس آ رہی ہے, اور جو میری اطلاع یہ ہے کہ مطلب اب اس کے اوپر ڈیٹیلز کے اوپر کام ہو رہا ہے. جیسے جھوٹ کے اوپر انہوں نے کنسیشن مانگی ہے کہ جی آپ نے جھوٹ کے اوپر جو ٹیکس لگایا ہوا ہے وہ ختم کرے. ساتھ ساتھ پیرالل اگر آپ نے بات کی نا کہ ملٹری کا ڈیلیگیشن آیا تھا, ملٹری کا ڈیلیگیشن ایک نہیں آیا تھا, ان کے پرنسپل سٹاف آفیسر سال کے شروع میں آئے تھے, ہمارے ISI کا ایک وفد ادھر جا چکا ہے. اس کے بعد ابھی حال ہی میں جب یہ دورہ ہو رہا تھا اس کے پیرالل ان کے کوارٹر ماسٹر جنرل راولپنڈی میں آئے ہوئے تھے, وہ یہاں ملاقاتیں کر رہے تھے. ان کی جو ہماری نیوی کی ایکسرسائز امان تھی اس میں ان کے لوگ آئے, ان کی فورس کی جو ماڈرنائزیشن کا اس وقت کام ہو رہا ہے اس میں بھی وہ ایکسپلور کر رہے ہیں پاکستان سے پرچیزز کا ایگریمنٹ. تو لیکن یہ ہے کہ اب چیزیں اس سے آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اب ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اب بنگلہ دیش کا قصہ سے اب یہ جو ہے اس ایشو کو تھوڑا سا ٹھنڈا وہاں کیا جائے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی یہاں پہ انٹرسٹنگ اینگل پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ شیخ حسینہ واجد کے ساتھ 2020 میں جو انگیجمنٹ کا پروسیس پاکستان کے شروع ہوا تھا, تو وہ بھی اس بات پر راضی ہو گئی تھی کہ وہ پاکستان آئیں, وہ اپنی ایک کنسنٹ دے چکی تھی لکھ کر. لیکن وہاں پر بھی ظاہری بات ہے جیسا ہر ملک میں ہوتا ہے کہ مختلف لابیز ہوتی ہیں, تو جو پرو انڈیا لابی ہے وہ ان کی ڈیٹ نہیں فکس ہونے دے رہی تھی. اور یہ مجھے بالکل مطلب ہارسز ماؤتھ سے یہ چیز پتہ ہے. تو پاکستان کا جب اب یہ پروسیس چل پڑا ہے, اور یہ مجھے اطلاع یہ بھی ہے کہ اب پاکستان الیکشن سے پہلے ان کے فارن منسٹر کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک ریٹرن وزٹ کے لیے, تو اس میں بھی وہاں پہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ شاید اس میں روڑے اٹکائیں گے. ٹھیک ہے.